اب ایک آدمی آپ کے سامنے آ کر سوال کرتا ہے، جی دیکھو جی، اللہ کی رحمت تو ہر وقت چاہیے، ہر ایک کو چاہیے، ہر جگہ چاہیے، بالکل. تو نبی جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے. تو کیا اب اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارا نبی جو ہے یہ بھی تو رحمت بن کر آیا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اس پر جو آپ جواب دیں گے، وہ جتنا زیادہ تحقیقی دیں گے تو وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے. تو جواب یہ دیا جائے گا کہ اللہ کی رحمت کیا اس وقت ہے یا نہیں. چونکہ اللہ تو رب العالمین ہے، اور جس پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ رحمت للعالمین. تو جب رب العالمین بھی ہے، اور جس کی یعنی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کائنات پر رحمت بھی ہے، تو رحمت تو ہے. کون بے وقوف ہے جو بارش برس رہی ہو تو پھر بارش کی دعا کرے؟ جب رحمت ہے تو کسی اور رحمت کی تو ضرورت نہیں ہے. اور وہ رحمت جو ہے نبوت و امامت و رسالت اور ختم نبوت کا سلسلہ تو قیامت تک ہے. جب وہ سلسلہ بحال ہے تو پھر ان کے ہوتے ہوئے کسی اور قادیانی کی، مرزے کی، فلاں فلاں کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک ہے تحقیقی جواب، ایک ہے اخلاقی جواب. بعض اوقات آپ لوگ بھی سوچتے ہیں، ہم تو ان مراحل سے گزرے ہیں، 4 آدمی بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کوئی سوال ہو رہا ہے، نہ دو جواب، مناسب نہیں ہے. اور ایک بات علماء کے لیے بڑی ضروری ہے، خصوصاً مذہبی جو طبقہ ہے، وہ غور سے میری بات پر توجہ دیں اور سنیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے وَاتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّہْمَةِ، اتقوا مواضع التہمہ، ایسی جگہ پر نہ بیٹھو جہاں آپ کی ذات پر الزامات کا اندیشہ ہو. تہمت لگنے والی جگہ پر نہ بیٹھو. چوروں کے ساتھ نہ بیٹھو، نہیں تو کل کلا کو آپ پر بھی اعتراض ہوگا. ڈاکوؤں کے ساتھ، غداروں کے ساتھ یاریاں نہ لگاؤ. مرزائیوں سے، قادیانیوں سے، رافضیوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دشمنوں سے، قرآن کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے زیادہ یاریاں نہ لگاؤ، ورنہ وہ آپ کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے. یہودیوں کے دوست نہ بنو، وہ تم پر اعتماد نہیں کرتے. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا. آگے جو لفظ ہے قرآن کا بڑی وارننگ ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اگر تم میں سے کوئی اعراض کر کے ان کا دوست ہو جائے تو سمجھ لیجئے یہ تمہارا نہیں، یہ ان کا ہے. اگلی جو آیات ہیں، 3 چھوٹی چھوٹی آیات، اس کا مفہوم دیکھیے جی. ایک یہ ہے کہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرنا، اشد حبا للہ، جو محبوب کو اللہ کے مقام تک پہنچا دے. یہ غلط. پھر سنیے، اللہ سے محبت جائز ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جائز ہے، اولیاء اللہ سے محبت جائز ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ سے اتنی محبت کیجئے جتنا اللہ کا حق ہے. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ہم ان کی بات مانیں، ان کی تابعداری کریں، ان کی اطاعت کریں، جو انہوں نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کریں. لیکن کسی نبی کو خدا نہیں بنانا. اولیاء اللہ سے محبت یہ ہے کہ ہم ان کی جوتیاں سیدھی کریں، ان کی محفل میں جائیں، ان کو اپنا پیر و مرشد مانیں، ان کو اپنا پیشوا مانیں، لیکن ان کو نہ نبی مانے، نہ صحابی مانے، نہ خدا مانے. تو ماں باپ کی حد تک ہے. کوئی اگر ماں باپ کو کہے کہ یہ ہمارے خدا ہیں تو یہ تو غلط ہو جائے گا. اور اگر کوئی کہے ماں باپ نے کہا چوریاں کرو، ہم نے چوریاں کرنی ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا.
جو حد ہے اس حد کے اندر سب سے درجہ بدرجہ محبت جائز ہے۔ اللہ سے شدید محبت کمال ایمان کی علامت۔ ایمان کا کمال چاہیے تو اللہ سے زیادہ محبت کرو۔ یہ ہمارے تجربات میں ہے، اور میں نے کئی مرتبہ غور بھی کیا ہے کہ میں رات کو جب سوتا تھا تو پہلو بدلتے ہوئے کہ ابھی ابو کو یاد کرتا تھا، کبھی امی کو یاد کرتا تھا۔ خیال آیا کہ میں تو ان کو یاد کر رہا ہوں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن پر اللہ کی موت کا قانون، فناہ کا قانون لاگو ہو چکا ہے۔ تو میں کیسا پڑھا لکھا ہوں، میں اس کو یاد نہ کروں جو الحی ہے، القیوم ہے۔ الحی کا معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم کا معنی یہ الف لام ہے، معرفہ کا ہے، یعنی اللہ کے لیے۔ القیوم کا معنی ہمیشہ قائم رہنے والا۔ تو دکھوں میں اسی کو یاد کیجئے جو دکھوں کو ٹالنے والا ہے، اور سکھ میں اسی کا شکریہ ادا کیجئے جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کا معبود بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ ہم کس کو محبوب بنائیں؟ اللہ کو۔ خوف اور محبت سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ خوف سے کبھی تو کس کو یاد کیا جاتا ہے، اور محبت سے بھی غیر اللہ سے، اللہ کے سوا، غیر اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ، اللہ جیسی محبت کرنا، غیر اللہ سے، پھر سن لیجیے، غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرنا، کیسے؟ جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، کافروں کا شیوا ہے۔ اللہ اتنا اونچا ہے کہ اس جیسی محبت کسی اور سے نہیں کی جاتی۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اسی کو خالق و مالک مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوسروں کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ غور سے سن لیجیے، محبت کے درجات میں نے بتا دیے، اپنی اپنی جگہ محبت برحق ہے، لیکن دائرے سے تجاوز کر جانا، یعنی غیر اللہ سے محبت تو کی ہے مگر اللہ والی کی ہے، تو آپ نے اللہ کے اس مقام کو نیچے کر دیا نا، تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دوسروں سے محبت کرنا توحید ہے۔ اللہ کی وجہ سے، اللہ نے فرمایا میرے نبی کو مانا، محبت کرنا یہ توحید ہے، اور جو میں نے پہلے بتایا وہ شرک ہے۔ انبیاء، صلحاء، اولیاء، علماء، والدین، قرابت داروں سے محبت اللہ کے حکم سے ہی کی جاتی ہے، یہ درست ہے۔ فرق ہے نا بات میں؟ آپ چونکہ پڑھے لکھے ہیں، بات کو فوراً بھانپ لیتے ہیں، گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے اولیاء سے، بزرگوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے محبت کرنا۔ قیامت کے دن تمام دنیاوی تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ دنیاوی کہا ہے، مرنے کے بعد دنیا سے تعلق اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ زندہ جو ہے وہ اللہ رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن مرنے والے کا واپس اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شر فساد کے علم بردار اور پیشوا، شر فساد، غلط لوگ، 2 نمبر لوگ، قیامت والے دن جب اللہ پکڑے گا تو وہ کہے گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کے ماننے والے کہیں گے کاش ہم ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں چلے جاتے تو دنیا والوں کو بتاتے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ اللہ ہے، خالق خالق ہے، مالک مالک ہے، بندہ بندہ ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ خالق کو مخلوق کے مقام پر لے آتے ہو، اور مخلوق کو خالق کی جگہ پر لے جاتے ہو، یہی شرک ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔